अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज़ करने लगा कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ली है। अब मैं क्या करूं? इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ जो कुछ किया उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है, इसलिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। प्यारे दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं कि रोज़े में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है। यानी रोज़े की हालत में खाना पीना और बीवी से मिलना जैसे काम नाजायज़ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे रमज़ान के महीने में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। आप इफ्तारी के बाद से लेकर सहरी करने से पहले तक हमबिस्तरी कर सकते हैं। सिर्फ रोज़े की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। मोहतरम दोस्तों, एक बार एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर बेतहाशा रोने लगा। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों रो रहा है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मैं बर्बाद हो गया हूँ। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं ये क्या कर बैठा हूँ। ए अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह के अजाब से डर रहा हूँ। आप कुछ ऐसा फरमा दीजिए कि मेरी बख्शिश हो जाए और मेरा ये गुनाह माफ़ हो जाए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ शख्स, तूने एक ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है कि जिसकी वजह से तू इतना रो रहा है? ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ली है। यानी कि मैं रोज़े की हालत में था और मैंने अपनी बीवी के साथ सोहबत कर ली है। तो ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, तूने ये क्या कर दिया? क्या तुझे मालूम नहीं कि रोज़े की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है? यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, मुझे मालूम तो था, मगर मैं अपनी नफस पर कंट्रोल ना रख सका और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आप मेरे लिए ऐसा कर दें कि मेरी बख्शिश हो जाए। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब तुझे इसका कफ़ारा अदा करना होगा। वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, इसके लिए मुझे क्या कफ़ारा अदा करना होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, इसके लिए तुझे एक ग़ुलाम को आज़ाद कराना होगा। यानी तुम किसी एक ग़ुलाम को ख़रीदो और फिर आज़ाद कर दो। तुम्हारे गुनाह का यही कफ़ारा होगा। तो ये सुनकर वो शख्स हैरान हुआ, उठा और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खुद सारी ज़िंदगी लोगों की ग़ुलामी करने में गुजार दी।
مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا ہے، میں کس طرح سے کسی غلام کو خرید کر اس کو آزاد کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں کسی غلام کو آزاد کرا سکوں۔ اس کی اس بات پر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، چلو کوئی بات نہیں، اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے تو تم ایسا کرو کہ تم لگاتار 60 روزے رکھ لو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، بیچ میں ایک بھی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ اگر بیچ میں کوئی روزہ چھوٹ جائے تو پھر سے تمہیں پورے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے حیران ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایک روزے کا یہ حال ہے کہ میں ایک دن بھی اپنی نفس پر قابو نہ رکھ سکا، تو پھر میں لگاتار 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں کہ میں لگاتار 60 روزے رکھ پاؤں گا، اس لیے رسول اللہ آپ مجھے کچھ اور فرما دیجئے، مجھ سے یہ بھی کام نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے شخص، اگر تم ایسا بھی نہیں کر سکتے تو تمہارے پاس ایک اور راستہ ہے۔ اگر تم کسی غلام کو آزاد بھی نہیں کرا سکتے، اگر تم 60 لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہو، تو تم ایسا کرو کہ تم 60 مسکینوں کو یعنی 60 غریب لوگوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری تو حالت ایسی ہے کہ ہمیں اگر صبح کو کھانا مل جائے تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور اگر شام کو کھانا مل جائے تو صبح کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، میں 60 غریبوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تمہاری طاقت 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی نہیں ہے تو تم ایسا کرو کہ روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو، 60 دنوں میں تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور پھر جا کر تم اپنی بیوی سے ملو، مگر یاد رکھنا جب تک تم 60 غریب لوگوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے تب تک تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر وہ شخص اور پریشان ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک وقت کا کھانا موجود نہیں ہے، پھر میں کیسے کسی کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہو پائے گا۔ یہ سن کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اب تو کوئی اور طریقہ بھی نہیں بچا، تم کو انہی کاموں میں سے کسی ایک کام کو کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر ان تینوں ہی کاموں کو کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ مجھے کچھ اور راستہ بتائیں تاکہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو میں تمہارے لیے صحابہ اکرام سے چندہ کرواتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو جس نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ایسا کام کر دیا ہے، اب اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ اپنے پیسوں سے، کھجوروں سے، کپڑوں سے اس کی تھوڑی تھوڑی مدد کرو تاکہ یہ اپنے علاقے میں جا کر غریب مسکین لوگوں میں بانٹ سکے اور اس کا کفارہ ادا ہو سکے۔ دوستو، یہ سن کر سارے لوگ اٹھے اور پھر کسی نے کھجور دی تو کسی نے کچھ پیسے دیے، کسی نے کپڑا دیا، ایسا کرتے کرتے بہت سارے کھجور اور مال جمع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، انہیں لے جاؤ اور جا کر اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، انہیں اس مال کو ان میں تقسیم کر دو، تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں کیا غریبوں میں بانٹوں؟ اللہ کی قسم، یا رسول اللہ، میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے علاقے میں مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر سارے صحابہ اکرام کو ہنسی آ گئی، سارے لوگ ہنس پڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ اے شخص، اگر تمہارے علاقے میں
تجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے، تو پھر تم ایسا کرو، جاؤ اور تم ان کو کھا لو اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ محترم پیارے دوستو، اس طرح سے اسلام ہر بات کا راستہ نکالتا ہے، یعنی کہ اسلام میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں اسلام سب کے لیے ہے، امیر ہو یا غریب، اسلام سب کے لیے برابر ہے۔ غریب بھی اسلام پر عمل کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے، اور امیر بھی اپنی دولت کی زکوٰۃ دے کر دولت کا صحیح استعمال کر کے جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کوئی اسلام چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اسلام میں جو خصوصیات رکھی ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں رکھی ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو کو روز وقت پر دیکھ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔